ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم۔ اگر کوئی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی ہو اور وہ انسان کو نہ چھوڑتی ہو اور انسان کو کسی بھی دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہو، اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے اس آیت کریمہ کو شفا بنایا ہے۔ اور یہ بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے مفسرین نے، کہ اس آیت کے اندر ہر ظاہری باطنی جو بھی بیماری ہے اس کی اللہ نے شفا کو اس کے اندر پنہا رکھا ہے۔ اب بیماری نئی نئی آتی ہیں، اتنی زیادہ بیماریاں ہیں اس وقت دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ہر مرض سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو، وظیفے کو اختیار کر لیں۔ اللہ آپ کو ہر بیماری سے، روحانی جسمانی سے بچا بھی لے گا، اور اگر آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے وہ ہمیں شفا کے طور پہ کرایا ہے۔ قرآن پاک ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے بتایا، میں نے اس قرآن پاک کو کیوں نازل کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی مردوں کے پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارا تو بلیو یہی ہے، اب جی جب کوئی مر جائے تو قرآن پاک پڑھو، جب کوئی قبرستان میں جاؤ تو قرآن پاک پڑھو۔ اب ہم مرے ہوا کے لیے قرآن پاک کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا یقین ہی یہ ہے کہ قرآن خالی مرنے والوں کے نفع دیتا ہے، زندوں کو نہیں دیتا۔ جب زندوں کا یقین ہمارا ہو جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح فائدہ دے گا جس طرح اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والے تابعین اور اولیاء کو اللہ نے دیا۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو۔ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر آسمان سے لیلۃ القدر میں اترا، تو یہاں پر زمین پہ کب آیا؟ وہ لیلۃ القدر میں زمین پر نہیں آیا۔ آسمان قرآن دو بار نازل ہوا ہے، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ اترا لیلۃ القدر کی رات میں، پھر دوسری بار اترا آسمان دنیا سے زمین پر، لیکن زمین پر وہ کہاں اترا؟ اللہ نے لوح محفوظ سے بھی زیادہ برکت والی جگہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو اتارا۔ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک نے اس کو محفوظ کیا۔ اب یہ قرآن جو ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے صحابہ نے تبریک حاصل کی ہے، اور یہ تبریک بالاکابر جو ہے یہ امام بخاری کی ادا سے ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی ساری حدیثیں مکہ میں بیٹھ کر جو ہے لکھی، اور اس کے چیپٹر جو ہے وہ مدینہ منورہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بنائے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ امام بخاری بھی تبریک بالاکابر کے قائل تھے، وہ اس لیے وہ ریاض الجنہ سے برکت لینے کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ صحابہ بھی حضور کی چیزوں سے تبرک لیتے تھے، اور ہم بھی حضور علیہ السلام کے لعاب دہن سے بھی تبرک لیتے ہیں، کپڑے سے بھی لیتے ہیں، پگڑی سے بھی لیتے ہیں۔ جو قرآن حضور کے سینے سے داخل ہو کر، آسمان سے آ کر، سینہ رسول میں جا کر زبان رسول سے باہر نکلا، اس میں کتنی شفا ہوگی، چونکہ حضور کا زبان ہے نا، پھر تو اس لیے قرآن شفا ہے۔ یہ بات یقین ہمیں رکھنی چاہیے، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے شفا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف کروایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن اترا ہے
کس لیے اترا ہے؟ خالی مغرب کی آپ قرات کریں یا ظہر عصر مغرب عشاء میں قرات کریں، فجر میں قرات کریں، تہجد میں پڑھیں، رمضان میں پڑھیں، نہیں، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بچے، مرد، عورت، بوڑھے، کافر، مسلمان کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ آج کے اس دور میں ہمیں اس اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ آج سے شاید 50 سال پہلے نہ پتہ چلتا ہو، 30 سال پہلے بھی نہ پتہ چلتا ہو، لیکن آج جب ہر طرف فتنہ ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ہر گھر بڑی کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے مَا هُوَ شِفَاء، اس کے اندر شفا ہم نے رکھی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ دوا استعمال نہیں کیا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے شفا کہتے ہیں دے دو یا دوا دے دو، دوا مانگتے ہیں، دوا میں شفا ہونا ضروری نہیں ہے، دوا آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں یہ لازمی نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں ہے ہی شفا، یہ دوا نہیں ہے۔ اللہ نے لفظ دوا استعمال نہیں کیا۔ دوا میں شک ہوتا ہے، دوا میں ایک انسان کا وہم ہوتا ہے، ایک انسان کا ظن ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن جب اللہ نے قرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ شفا، شفا نہیں، شفا عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں، کھڈے کو شفا، اور جہنم کے گڑھے کو قرآن میں شفا بولا، یہ شفا ہے۔ شفا یعنی جب قرآن پڑھو گے، کوئی آیت بھی پڑھو گے تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور فرمایا خالی شفا ہے نہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، لیکن کس کو اللہ شفا دیتا ہے؟ جو مومن ہے، جو یقین سے پڑھتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، زبان سے جو کہے خالی دل سے یقین نہ کرے وہ اسلم ہے، اور جو زبان کے ساتھ دل کا بھی یقین لے آئے وہ مومن ہے۔ اللہ نے کہا ہر ایک کو شفا کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ تمہارا یقین کمزور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایمان اور یقین میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا اتنا، بس ایک گٹھ کا، ایک بالشت کا۔ کہا وہ کیسے؟ یوں کر کے کہا یہاں پر ہے تو اسلام ہے، یہاں اتر جائے تو ایمان ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جس کے یہاں اتر جائے۔ اب آپ کو میں وظیفہ دوں، آپ وظیفہ لے جائیں، آپ بے توجہی سے کریں، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی اس قرآنی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یقین کے ساتھ، مسجد نبوی کے امام ہیں، وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، ہم ادھر کھانا مدینہ شریف میں کھا رہے تھے، تو یوں ٹیبل پہ ایک بڑے آدمی کے گھر میں تھا مدینہ ہی میں، تو وہ بوڑھے آدمی ہیں، بڑے شیخ ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر تھا، تو وہ وہاں پر خطاب کرنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کوئی بھی بیماری ہے، پریشانی ہے، اس میں آپ اس وقت تک، مجھے وہ خطاب کر کے بتا رہے تھے کہ لوگوں کو، کہ اس وقت تک آپ قرآنی کسی آیت سے شفا یاب نہیں ہوں گے جب تک آپ کو دو چیزیں نہ ہوں، ایک جو بتا رہا ہے اس پہ یقین، اور ایک جو چیز بتائی جا رہی ہے اس پہ یقین۔ یہ دو یقین ہوں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے بتانے والا یہاں کون ہے؟ اللہ، ہمارا اللہ پہ یقین۔ دوسرا اللہ نے بتایا کیا؟ قرآن۔ اب ہمارا آیت پہ، قرآن پہ یقین۔ یہ دو چیزیں ہو جائیں، آپ صحابہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، زہر ختم ہو جاتا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چونکہ ہماری یہ دونوں چیزوں میں کمزوری ہے، ایک جو بتا رہا ہے اس پہ یقین کمزور، اور دوسرا جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کا یقین کمزور۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے مومنین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی ہے، رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کیسے بنائی؟ کہ قرآن پاک جو ہے یہ رحمت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رحمت، خود بھی اللہ رحمت ہے، اللہ کا رسول بھی رحمت ہے، اور قرآن بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن بھی کتابوں میں پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، لیکن شرط لگا لی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پہلے کہا یہ شفا کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، لیکن یہ قرآن تو منافق بھی پڑھتا ہے، کافر بھی پڑھتا ہے،
آج بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسلامک میں، اور آپ جا کے جامعہ ازہر میں دیکھیں بڑے بڑے یہود اور نصارہ، آپ جا کر گلاسکو اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دیکھیں، وہاں بخاری شریف پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں عیسائی، یہودی، ہندو۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اسلامک یونیورسٹی میں یہاں پر میں خود بھی پڑھا کچھ عرصہ، تو یہاں پر جو ہے ہمارے بخاری شریف کے جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں، کلین شیو ہیں، ٹائی پہن کے آتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہر بندے کے لیے شفا نہیں ہے، ہر بندے کے لیے ایمان کی تازگی نہیں ہے، ہر بندے کے ایمان کو گراف کو بڑھاتا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالم لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے قدورت، نفرت، بے ایمانی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ دل کو اللہ اور قرآن کی عقیدت اور محبت کے ساتھ نہیں رکھ کے پڑھتے۔ اب آپ اس لیے وہ دو باتیں جو میں نے بتائی کہ ایک بولنے والا، کہنے والا، اور جو کہا جا رہا ہے، ان دو باتوں پہ یقین ہوگا تو کام ہو جائے گا۔ اب وہ جو ابو جہل تھا وہ بھی قرآن سنتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے بھی سنا، لیکن وہ سن کے زندیق اکبر بن گیا اور ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے وہ سورہ توبہ کی لاسٹ آیات اگر سنیں نا، زادتہم ایمانا اور رجسن الی رجسہم، دونوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی نجاست بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایمان اور بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا۔ تو اب یاد رکھیں کہ قرآن کی باتیں سن کے ہر بندہ یا جو بندہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے یوٹیوب پہ، ہر بندہ مومن صادق نہیں ہے جب تک اس کی نسبت مضبوط نہ ہو، چونکہ سورہ توبہ کی لاسٹ آیات نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا ہے، وہ ہمارے پاس کلیئر موجود ہے کہ یہ زادتہم ایمانا وہی چیز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، مگر اس سے خسارہ بڑھ جاتا ہے، کس کا؟ ظالمین کا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اگر کوئی بہت سخت مرض میں مبتلا ہو جائے، جیسے آج کل بڑے بڑے امراض ہیں اور وہ امراض میں شفا نہیں پا رہا، تو یہ آیت کریمہ پانی پہ دم کر کے 100 مرتبہ مریض کو اور اگر پلایا جائے اور 21 دن لگاتار پلایا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مرض سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہر مرض میں اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کو نہیں ہے کوئی پریشانی، بیماری، لیکن وہ ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، یا ویسے ہی جو ہے کسی اور مسئلے جادو جنات میں ہے، تو وہ بھی اس آیت کریمہ کو جادو جنات کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے لکھی اور ہمارے تمام بڑے بڑے مفسرین نے، تو اس آیت کریمہ کو جادو کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں باقاعدہ لکھتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلا کہ دم کرنا، مفتی شفیع صاحب کے الفاظ ہے، دم کرنا، تعویذ گلے میں لٹکانا اور تعویذ پہنانا، یہ ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے، اور یہ قرآنی الفاظ کو گلے میں بھی پہنا سکتے ہیں اور دم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور ان کا تو بہت ہی واضح ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جتنی بار بھی آپ پڑھ سکیں، ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں تو یہ آیت جو ہے آپ آیت نمبر 82 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے آپ اس پہ ایک بار دم کر دیں، اللہ اس کھانے سے وبا کو ہٹا دے گا۔ کوئی چیز کھا رہے ہیں، ایک بار پڑھ دیں، اللہ وبا ہٹا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔